اور بعض روایات میں یوں بیان آیا ہے کہ اس کوہ کے کنارے پر ان سب کو مردہ پایا تھا تو وہ لوگ اسی کوہ میں ڈال کر چلے آئے تھے، اور اسی دن سے ان سب کا نام اور لقب اصحاب کہف ہوا۔ اور بعض نے اس روایت کو یوں بھی بیان کیا ہے کہ وہ بادشاہ کے باورچی کے بیٹے تھے، اور بعض ان میں نان بائی کے بیٹے تھے، اور بادشاہ دقیانوس نے ان میں سے ایک کو جادو سیکھنے کو جادوگر کے پاس بھیجا تھا۔ ایک دن اس لڑکے کی اثنائے راہ میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ راہب نے اس لڑکے سے پوچھا، تم کہاں جاتے ہو؟ وہ بولا، میں جادو سیکھنے جاتا ہوں۔ راہب بولا، بیٹا جادو سیکھنا تو کفر ہے، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تب وہ راہب کے کہنے سے اور اللہ کے فضل و کرم سے اسی وقت ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ بادشاہ دقیانوس اس بات کو سن کر بہت خفا ہوا اور اس لڑکے کو پھانسی کا حکم دے دیا۔ روایت میں ہے کہ اس لڑکے کو 5 مرتبہ صلیب پر چڑھایا تو بھی نہ مرا اور اللہ کے فضل سے سلامت رہا۔ آخرکار بادشاہ دقیانوس نے اس کو قید میں رکھا۔ اس کے ہم جنس اور 5 لڑکے تھے۔ دقیانوس بادشاہ کے ملازم تھے۔ انہوں نے باہم صلاح مشورے کر کے کسی ہیلہ سے اس کو قید سے چھڑا لیا، اور اس کے بعد وہ متفق ہو کر اس ظالم بادشاہ کے قبضہ سے اس شہر سے باہر خدا کی عبادت کو نکلے اور ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے، اور وہاں جا کر ایک کوہ میں بیٹھ گئے اور وہیں سو گئے۔ ان پر خدا کی طرف سے ایسی نیند ڈالی گئی کہ وہ تقریباً 300 برس تک سوتے رہے۔ یہ سب کے سب اہل روم تھے اور ان کا غار بھی ارض روم میں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین میں تھے، اور قاموس میں لکھا ہے اور ابن قتیبہ نے روایت کی ہے کہ اصحاب کہف کا دین اور مذہب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، فقط وہ لوگ صرف توحید پر قائم تھے اور وہ کسی نبی کی شریعت کے ساتھ منسلک نہیں ہوئے، مگر جس نے ان کی خبر پائی معتقد ہوئے اور ان کے پاس مکان زیارت بنا دیا، وہ نصاری تھے۔ قاموس میں یہی لکھا ہے کہ وہ لوگ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، لیکن ان کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کتنے آدمی تھے، اسی لیے ان کے اعداد و شمار میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ جب اصحاب کہف 300 برس کے بعد نیند سے بیدار ہوئے تو تمام اصحاب کہف پر بھوک کا غلبہ تھا۔ ان میں سے ایک کو شہر میں روٹی لانے کو نان بائی کی دکان پر بھیجا، اور اس کے پاس دینار جو تھا وہ دقیانوس بادشاہ کی حکومت کا تھا، وہی لے کر وہ روٹی لینے کو گیا۔ روٹی والے نے جب اس سے پوچھا کہ میاں یہ دینار کہاں سے لائے ہو؟ کیا تم نے کوئی گڑا ہوا دفینہ پایا ہے؟ کیونکہ میں تو اس دینار پر دقیانوس بادشاہ کا نام دیکھتا ہوں، اور اس بادشاہ کو تو گزرے ہوئے کئی برس ہو چکے ہیں، اور وہ تو کبھی کا مر چکا ہے، اور اس کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں۔ اب تم ایسا کرو کہ مجھے بھی اس کا کچھ حصہ دو، ورنہ میں تجھے موجودہ بادشاہ کے حضور لے جاؤں گا، اور وہ دیکھتے ہی تم سب سے روپیہ سارا چھین لے گا۔ آخر مجبور ہو کر اس نے اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی بہت سے آدمی ایک جگہ پر جمع ہو گئے اور اس سے قصہ سننے لگے، یہاں تک کہ یہ خبر موجودہ بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ بہت عادل مزاج تھا، اس نے ان کو اپنے حضور میں طلب کر لیا اور ان سے اس کی گزری ہوئی ساری حقیقت پوچھی۔ بادشاہ کے پوچھنے پر اصحاب کہف میں سے ایک نے کہا کہ ہم لوگ کئی آدمی ہیں اور بادشاہ دقیانوس کے ظلم سے بھاگ کر فلانے پہاڑ کی کوہ میں جا رہے ہیں، اور بعد ایک مدت کے جب ہم لوگ اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو بھوک سے بیتاب ہوئے اور برداشت نہ کر سکے، اور باقی لوگوں کو وہیں بٹھا کر میں اکیلا روٹی لینے کے واسطے شہر آیا ہوں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت متعجب ہوا اور تاریخ کے علماء کو بلوایا اور پھر ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگ بتا سکتے ہو کہ بادشاہ دقیانوس کون سے زمانے میں گزرا ہے؟ ان علماء نے متفق ہو کر بادشاہ سے کہا کہ جہاں پناہ جو باتیں اس نے آپ سے عرض کی ہیں وہ سب سچ ہیں۔ ہم لوگوں نے تاریخ عالم میں پڑھا ہے کہ بادشاہ دقیانوس بڑا ظالم تھا اور زمانہ سابقہ میں گزر چکا ہے۔ بس یہ عادل بادشاہ اور منصف مزاج تھا۔ یہ حقیقت سن کر ان کے ساتھ اس غار میں جانے کا عزم کیا اور نہایت شان و شوکت سے سوار ہو کر اس غار پر جا پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اس شان و شوکت اور دبدبے کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر ڈریں گے اور کسی دوسری جگہ پر جا کر چھپ جائیں گے اور پھر آپ سے کچھ بھی بات چیت نہ کریں گے۔ مناسب ہے کہ آپ یہاں ذرا ٹھہریں اور میں جا کر ان لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر دوں اور یہ بھی ان سے جا کر کہہ دوں کہ بادشاہ دقیانوس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، تاکہ ان کو خاطر جمع ہو جائے۔
اور ان سے کہہ دوں کہ اب مسلمان بادشاہ ہے، آؤ شہر میں چلیں۔ یہ بات کہہ کر وہ صاحب اس غار میں چلا گیا اور تمام احوال جو اس پر گزرا تھا وہ ان لوگوں سے جا کر بیان کیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم کو اب کھانے پینے کی کچھ حاجت نہیں اور ہم کو دنیا سے بھی کچھ غرض نہیں، ہم کو تو اپنے خدا ہی سے کام ہے۔ یہ کہہ کر پھر وہ لوگ سو گئے، اور بعض راویوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ اب تک سو رہے ہیں اور وہ اسی طرح قیامت تک سوتے رہیں گے۔ جب وہ صاحب واپس نہ آیا تو بادشاہ کے ساتھیوں نے کافی دیر انتظار کیا، اور پھر بادشاہ نے اس کوہ میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ اس غار میں جانے سے قاصر رہا اور اب اس کو کوئی راہ جانے کی نہ مل سکی۔ نا امید ہو کر وہ بادشاہ اور اس کے ساتھی واپس آ گئے اور اس پہاڑ کے کنارے بستی میں ایک عبادت گاہ بنا کر وہیں رہ گئے۔ اور یہ ایک روایت ہے کہ اصحاب کہف کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ان کو پہلو بہ پہلو سلاتے ہیں اور کروٹیں دلاتے ہیں اور بہشت کے پنکھے سے ہوا کرتے ہیں اور گرمی اور سردی ان کو نہیں لگتی۔ ایک یہ بھی روایت ہے کہ وہ لوگ سب سوتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تاکہ اس سے کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ جاگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر دہشت رکھی ہے تاکہ لوگ اس جگہ کو تماشا نہ بنا سکیں اور وہ اس سبب سے بے آرام نہ ہو جائیں۔ اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی لگ گیا تھا اور وہ بھی انہی کے ساتھ ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبل زمانے سے اصحاب کہف غار میں گھسے ہیں، اور بعض کہتے